نے اپنا نام نہیں لکھوایا، جس طریقے سے ابو بکر کی محبت کو یہ گوارا نہیں کہ خدا کا ذکر ہو، مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ابو بکر کا نام اللہ رب العزت نے لکھا ہے کہ جہاں پر محمد کا ذکر ہوگا وہاں پر ابو بکر کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ یہ عشق کی بات ہوتی ہے صاحب۔ بے علامہ طارق صاحب اتنی رات میں بیٹھے گئے، 1:30 بجنے والا ہوگا قریب، دیوانے اب تک بیٹھے ہیں۔ یار یہ سب عشق کی تو بات ہے، بے شک یہ عشق ہی تو آپ کو بیٹھائے پڑا ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو نیند نہیں آتی تو جواب دیا جائے گا صاحب نیند تو آیا کرتی ہے، لیکن ایسی نیند مصطفیٰ جان رحمت کے نام پر قربان بھی کرتے ہیں۔ بے شک اور عشق دیکھو یار مصطفیٰ کا کتنا گئے، اور لوگوں نے کتنا مصطفیٰ سے پیار کیا، اور میرے مصطفیٰ نے اپنے گناہگاروں سے کتنا پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کے ایک صحابی ہیں کہ جن کا نام حضرت ابو دجانہ ہے، یہ وہ نبی کے صحابی ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے گئے، سلام پھیرتے گئے اور مصطفیٰ کے پیچھے سے ہٹ جایا کرتے گئے، دعا نہیں مانگا کرتے، اپنے گھر کی طرف چلے جایا کرتے گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ان کا یہ معاملہ ہوا، 2 دن ہوا، مسلسل لگاتار متواتر پیدائش کا یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن مصطفیٰ فرماتے گئے او میرے پیارے صحابی ابو دجانہ اتنا تو بتا، تو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، تو میرے پیچھے دعا تو نہیں مانگا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کہا ہے ابو دجانہ کی آنکھیں برسی ہے اور برس کر کہتی ہے یا رسول اللہ میں گھر جاتا ہوں، میری مجبوری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت جانتے ہیں ابو دجانہ کی کیا مجبوری ہے، لیکن میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں او ابو دجانہ بتا تو صحیح تیری مجبوری کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جس طرح کہا ابو دجانہ عرض کرتے ہیں سرکار میں آپ کے پیچھے سلام پھیر کر اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں، سرکار وجہ یہ ہے کہ میرا جو پڑوسی ہے، سرکار جو میرا پڑوسی ہے وہ یہودی ہے، اس کے گھر کے اندر ایک کھجور کا پیڑ لگا ہوا ہے اور اس کھجور کی کچھ شاخیں میرے گھر کے اندر آ رہی ہے۔ یا رسول اللہ جب رات کے سناٹے میں ہوا چلتی ہے، جب رات کی تاریکی میں ٹھنڈی ہوا چلا کرتی ہے، جو شاخیں میرے گھر کی طرف لٹک رہی ہے ان شاخوں میں سے کچھ کھجور ٹوٹ کر میرے گھر کے اندر گر جاتی ہے۔ سرکار میں یہ نہیں چاہتا ہوں، میرا زمین یہ گواہی نہیں دیتا ہے کہ میں آپ کے پیچھے دعا مانگوں، ادھر میرے بچے اٹھ کر اس کی کھجور کو بغیر اجازت کے کھا لے۔ سرکار میں اس لیے پیچھے گھر چلا جاتا ہوں، دعا نہیں مانگا کرتا ہوں، سلام پھیر کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہوں، جو اس کے گھر کی کھجوریں میرے گھر میں گری ہے تاکہ وہ کھجوریں اٹھا کر اس کے گھر پھینک سکوں۔ اللہ اکبر۔ جس صحابی نے اتنا کہا ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے ابو دجانہ آج سے تمہاری لیے کھجور کا انتظام کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کونین کا دولہ ساتھ میں ہے، ابو بکر ساتھ میں ہے، مصطفیٰ یہودی کے دروازے پر پہنچے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں او یہودی اتنا بتا کیا تو اپنا درخت بیچے گا؟ یہودی نے کہا تھا او مصطفیٰ اس کے بدلے ملے گا کیا کیا؟ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا او یہودی اگر تو آج اپنا یہ درخت دنیا کے اندر مجھے دے گا تو محمد وعدہ کرتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا تجھے ایسے جنت میں 100 درخت عطا فرما دے گا۔ یہودی نے کہا تھا اے محمد میں قیامت کا یقین نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کہتے ہیں اے یہودی میرے مصطفیٰ کا فرمانا ہے، میرے سرکار نے فرمایا یہ تو درخت میرے سرکار کو دے دے۔ بھلا قبیلے کے اندر ابو بکر کے 10 پیڑ ہیں جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، میں تجھے ان کے حوالے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس یہودی نے کہا تھا ابو بکر میں نے فیصلہ لے لیا تو مجھے وہ درخت دے دو، بس میں یہ پیڑ تمہارے مصطفیٰ کے حوالے بیچ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب مصطفیٰ نے پیڑ کو خریدا ہے، خریدنے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا ابو دجانہ آج سے یہ پیڑ تمہارا ہے، تم میرے پیچھے دعا مانگنا، اور جو تمہارے گھر کے اندر کھجوریں ملیں گی تمہارے بچے کھائیں گے تو بغیر اجازت کے نہ کھائیں گے، اپنے پیڑ سے کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب ابو دجانہ نے جیسے اتنا سنا ہے مسکرائے ہے، سرکار کے ہاتھ میں بوسہ لیا ہے۔ ادھر یہودی اپنی شریک حیات سے کہتا ہے یار محمد کیسے ہے؟ پیڑ میرے گھر میں لگا ہے اور کھجور کی کچھ ٹہنیں ابو دجانہ کی دیوار پر جا کر گرتی ہے۔ ابو دجانہ کو تو صرف تھوڑی سی کھجور ملے گی، پیڑ تھوڑی رات کے حصے میں اکھڑ کر ابو دجانہ کے گھر لگ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کر سویا تھا، کیسے صبح اٹھی آنکھ کھولی ہے تو کیا دیکھا ہے جو پیڑ اس یہودی کے گھر میں رات کے وقت میں لگا تھا اب وہ پیڑ یہودی کے گھر میں نہیں تھا بلکہ اب وہ پیڑ ابو دجانہ کے گھر میں موجود تھا۔
یہودی کے گھر میں نہیں بلکہ ابو دجانہ کے گھر میں موجود تھا. سبحان اللہ. جس یہودی نے یہ منظر دیکھا، یار پیڑ میرے گھر میں تھا، رات میں اور میری بیوی بات کر کے سوئے تھے کہ ابو دجانہ کو کچھ ہی کھجور دی جائیں گی، جو ادھر ٹہنی لٹک رہی ہے صرف وہی اسی کھجور کے مالک، پورا پیڑ میرا، ساری کھجوریں ہماری. اللہ اکبر. جیسے اتنا سوچ کر لیٹا. صبح کیا دیکھا کہ پیڑ اب میرے گھر میں نہیں بلکہ نبی کے صحابی حضرت ابو دجانہ کے گھر میں لگا ہوا ہے. جسے یہ اتنا دیکھا، دیکھنے کے بعد دوڑا مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آیا، کہنے لگا سرکار ابو بکر نے جو 10 درخت دیے تھے نا کھجور کے بدلے، سرکار ابو بکر سے کہو وہ اپنے 10 پیڑ اپنے پاس رکھ لے. اب اسے صرف پیڑ کی ضرورت نہیں بلکہ مصطفیٰ کی ایمان کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. قدموں پہ گرا اور کلمہ پڑھا، اسلام لے آیا. جی بے شک. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دیوانوں سے بھی بڑا پیار کرتے تھے. شرط یہ ہے صاحب ہم بھی ان سے پیار کریں، ہم بھی ان سے محبت کریں، ہم بھی ان سے عشق کریں. اللہ اکبر. لیکن آج ہمارا تمہارا عشق دیکھو. ابو دجانہ بغیر اجازت کے اپنے بچوں کو کھجور کھانے نہیں دیتے، اور آج ہم بغیر اجازت کے لوگوں کے میڑے چھانٹنے لگ گئے. اللہ اکبر. بغیر اجازت کے لوگوں کے گھروں کے پھل توڑنے پر لگ گئے، زمین و جائیداد دبانے پر لگ گئے، اور پھر سوچتے ہیں یار ہمارا باپ جنتی گئے، ہماری ماں جنتی گئے. ہم سوچتے ہیں ہم نے زیادہ سے زیادہ انصاف کرنے والا کوئی نہیں. اللہ اکبر. میں تمہیں انصاف کی بات بتاتا ہوں. میرے سرکار کا آخری وقت ہے، میرے سرکار شدید بخار کے عالم میں تھے. میرے نبی نے فرمایا او بلال کہاں ہو، قریب آ جاؤ. اللہ اکبر. جیسے اتنا حکم دیا ہے بلال مصطفیٰ کی چوکھٹ پر آئے، عرض کرنے لگے سرکار فرمائیے کیا معاملہ ہے. مصطفیٰ فرماتے بلال آج جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، میرے صحابہ سے فرما دو آج یہ محمد کی ان سے آخری ملاقات ہے، ہو سکتا ہے محمد اب دوبارہ اس سے ملاقات نہ کرے. اللہ اکبر. جیسی طرح سنا ہے بلال کی آنکھیں برسی ہے. بلال نے جا کر مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دیا ہے. وہ نبی کے پیارے صحابہ، وہ نبی کے دیوانوں، مصطفیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ محمد کی ان سے آخری ملاقات ہے، مصطفیٰ کی ان سے آخری ملاقات ہے. سب لوگ مدینے کے چوک پر جمع ہو جاؤ. اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جس کا حق آج آمنہ کے لال پر ہے وہ اپنا حق پورا کر لے. مصطفیٰ اللہ سے ملاقات کرے تو اس حال میں ملنا چاہتا ہے کہ محمد پر کسی اور کا حق نہ ہو. اللہ اکبر. جسی بلال نے یہ اعلان کیا صحابہ کی چیخیں نکلی ہے، سب لوگ صحابہ آ کر مدینے کے چوک پر جمع ہو گئے. اب بلال مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے سرکار سب لوگ مدینے کے چوک پر جمع ہو گئے ہیں. میرے مصطفیٰ نے غالباً ابو بکر یا عمر یا علی کو بلایا. اب بلانے کے بعد میرے سرکار نے دونوں اپنے دیوانوں کے کاندھے پر کیوں ہاتھ رکھا ہے. رکھنے کے بعد میرے سرکار چلے گئے. چلنے کے بعد مدینے کے چوک پر آئے تھے. مصطفیٰ فرماتے ہیں او دیوانوں، او میرے چاہنے والوں، او میرے عاشقوں، آج محمد تم سے وعدہ کرتا ہے جس کا حق مصطفیٰ پر ہو آج اپنا حق لے لے. مصطفیٰ اللہ سے اس حال میں ملنا چاہتا ہے کہ محمد پر کسی کا حق نہ ہو. اللہ اکبر. صحابہ نے اتنا سنا آنکھیں برسی رونا شروع کر دیا. صحابہ عرض کرتے سرکار ہماری حیثیت ہے کہ ہم اپنا حق آپ سے مانگے. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ یہ تمہارا حق ہے، جب تک تمہارا حق محمد پر ہوگا محمد کو سکون نہیں ملے گا. اللہ اکبر. مصطفیٰ فرماتے ہیں اے صحابہ جس کا حق آج مصطفیٰ پر ہو اپنا حق لے لے. اللہ اکبر. صحابہ روئے تھے، رو کر عرض کرتے ہیں سرکار ہم تو وہ ہے، ہم تو جہنم کے راستے پر تھے، آپ نے ہم کو جنت کا راستہ دکھایا. سرکار ہم نے غلط راستہ چنا تھا، آپ نے سیدھا راستہ دکھایا ہے. سرکار ہمارا آپ پر کیسے حس ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ فرماتے تھے وہ دیوانوں اپنا حق بتاؤ. اللہ اکبر. کوئی صحابی نہ کھڑا ہوا، لیکن نبی کے صحابی میں سے ایک صحابی ایسے ہیں کہ جنہیں حضرت عکاشہ کہا جاتا ہے. حضرت عکاشہ کرتے ہوئے سرکار میرا حق آپ پر ہے. اللہ اکبر. جس اتنی آواز سنی ہے سرکار فرماتے ہیں عکاشہ قریب آ جاؤ. عکاشہ مصطفیٰ کے قریب ہوئے تھے. قریب ہونے کے بعد میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں عکاشہ بتا تو صحیح تیرا مجھ پر کیا حق ہے. عکاشہ کرتے سرکار جنگ کے دوران آپ صفوں کو سیدھا کر رہے تھے، آپ سے دھوکے سے گولا میری پیٹھ پر لگ گیا تھا. سرکار مجھے آج اپنے گھوڑے کا بدلہ چاہیے. اللہ اکبر. صحابہ نے اتنا سنا. صحابہ عکاشہ سے کہہ رہے تھے عکاشہ دیکھتا کیوں نہیں ہے. مصطفیٰ شدید بخار کے عالم میں تھے. عکاشہ تجھے گھوڑے مارنا ہے. عکاشہ ہماری جان حاضر ہے، ہماری جان پر جتنے
जितने कोड़े बरसाना है बरसा ले, लेकिन मोहम्मद के ऊपर एक कोड़ा भी ना बरसा। अल्लाह को दीवाने कह रहे थे उकाशा हमारी जाने हाजिर है, हमारे ऊपर कोड़े बरसा ले, लेकिन मुस्तफा के ऊपर एक कोड़ा ना मारना। लेकिन मेरे सरकार का इंसाफ देखो, मेरे सरकार का फैसला देखो। मदीने वाला आपका इरशाद फरमा रहा है ओ दीवाने ये उकाशा का हक है, जब तक उकाशा अपना हक पूरा नहीं करेगा मोहम्मद को सुकून नहीं मिलेगा। उकाशा को करीब आने दो, अल्लाह को उकाशा करीब आए थे। मुस्तफा फरमाते थे उकाशा बता तो सही कौन सा हक है। उकाशा करते सरकार एक जंग के दौरान आप सबको को सीधा कर रहे थे, आज से धोखे से कोड़ा मेरी पीठ पर लग गया था। सरकार आज मुझे अपने कोड़े का बदला चाहिए। अल्लाह को करते इसी तरह कहा। सहाबा की आंखें बरसी थे, सहाबा रोकर कहते थे, सहाबा रोकर कहते थे ओ उकाशा देखता नहीं है। मुस्तफा का चेहरा सुर्ख पड़ रहा है, मुस्तफा शदीद बुखार के आलम में थे, तो मुस्तफा पर कोड़ा मारने की बात कह रहा है। ओ उकाशा का तुझे कोड़ा मारना है, हमारी जान हाजिर है, हमारे ऊपर कोड़ा मार दे, लेकिन मुस्तफा की जिस्म नाज़रीन पर एक भी कोड़ा ना मारना। अल्लाह पर उकाशा ने जो इतना सुना, मुस्तफा फरमाते हैं वो मेरे यार वो मेरे गुलाम, ये उकाशा का हक मुस्तफा पर है। जब तक मोहम्मद अपना हक पूरा नहीं करेगा मोहम्मद को सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह पर मुस्तफा फरमाते थे बिलाल कहा हो करीब आ जाओ। बिलाल मुस्तफा के करीब आए, जी आका फरमाइए क्या मामला है। मुस्तफा फरमाते थे ओ बिलाल जाओ मेरी प्यारी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा के घर चले जाओ और सैयदा फातिमा से कहना जो घर के अंदर कोड़ा लगा है तेरे पापा ने उस कोड़े को मंगाया है। अल्लाह पर बिलाल ने इतना सुना है, बिलाल की चीख निकली है, आंखों से आंसू बरसे थे कि मुस्तफा के जिस्म मुबारक का आज उकाशा कोड़ा मारेगा। अल्लाह पर बिलाल ने रोना शुरू किया है, लेकिन मुस्तफा का फरमान था, उस फरमान की तकमील भी करना थी। अल्लाह पर बिलाल चले थे, हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर, दरवाजे को दस्तक दी थे, अंदर से आवाज आई है आने वाला कौन है। बिलाल अर्ज़ करते थे सैयदा फातिमा आपके बाबा का गुलाम बिलाल आया है। सैयदा फरमाती है ये बिलाल कैसे आना हुआ। बिलाल अर्ज़ करते थे ये सैयदा मुस्तफा फरमाते थे जो कोड़ा घर के अंदर रखा है वो कोड़ा मुझे दे दिया जाए। फातिमा कहती है वो बिलाल बाबा ने कोड़े को क्यों मंगाया है। बिलाल की आंखें बरसी थे, बिलाल ने रोना शुरू किया है। सैयदा ने फिर फरमाया वो बिलाल इतना बता मेरे बाबा ने कोड़ा क्यों मंगाया। बिलाल ने कोई आवाज ना दी। बिलाल सैयदा ने फिर फरमाया वो बिलाल बता तो सही मेरे पापा ने कोड़ा क्यों मंगाया। अल्लाह अकबर। अब बिलाल की आंखें बरसी है, बिलाल रोकर कहते हैं वो सैयदा तुम्हें क्या बताऊं। मुस्तफा जाने रहमत शदीद बुखार के आलम में थे, तो एक के दूल्हा ने इरशाद फरमाया जिसका हक मोहम्मद पर है आपको अपना हक पूरा कर ले। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं उकाशा का हक मेरे ऊपर है, उकाशा मेरी पीठ पर कोड़ा मारेगा। अल्लाह अकबर। सैयदा ने जैसे इतना सुना है सैयदा की चीख निकली है, सैयदा ने रोना शुरू किया है और कोड़े को हाथ में लिया है। लेने के बाद अपने दोनों शहजादे हज़रत इमाम हसन हज़रत इमाम हुसैन को उठाया और सीने से लगाया। दोनों शहजादों ने अपनी माँ की आंख में आंसू देखे। शहजादे कहने लगे माँ आंख में आंसू कैसे थे, माँ रोने का सबब क्या है। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादों ने दरियाफ्त किया है। सैयदा फातिमा कहती है वो मेरे शहजादों ये कोड़ा तुम्हारे सामने हाजिर है। आज उकाशा मेरे पापा की पीठ पर कोड़ा मारने जा रहा है, अपना हक पूरा करने जा रहा है। आज सैयदा से वादा करके जाओ मेरे पापा की पीठ पर एक भी कोड़ा ना लगे, तुम अपनी जान कुर्बान कर देना, लेकिन मेरे पापा की पीठ पर एक भी कोड़ा ना लग पाए। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे ने वादा किया है और दोनों शहजादे चले गए, बिलाल साथ में थे। शहजादे कहते चचा बता तो सही बिलाल उकाशा कहाँ मिलेंगे। अल्लाह अकबर। बिलाल ने लाकर मदीने के चौक पर खड़ा कर दिया। बिलाल कहते हैं ओ शहजादों देखो जो सामने खड़े थे वही उकाशा है। अल्लाह अकबर। दोनों शहजादे दौड़े दौड़े उस घोड़े को लिया, उकाशा के कदमों पे डालकर कहते थे ओ उकाशा तुझे कितने कोड़े मारना है। हसन की भी जान हाजिर है, हुसैन की भी जान हाजिर है, हमारी जानों पर कोड़े बरसा ले, लेकिन हमारे नाना की पीठ पर एक कोड़ा ना मार। देखकर क्या नहीं थे मेरे सरकार मेरे नाना शदीद बुखार के आलम में थे। अल्लाह अकबर। जिस बिलाल ने सामने कोड़े को देखा है, उकाशा ने कोड़े को देखा है, सहाबा ने कोड़े को देखा है और दोनों शहजादे फरमा रहे थे उकाशा जितने कोड़े मारना है। फातिमा के दोनों लाल हाजिर है, फातिमा के दोनों शहजादे हाजिर है, जितने कोड़े मारना है हमारी जान पर कोड़े मार ले, लेकिन हमारे
نانا کی پیٹھ پر ایک بھی کوڑا نہ مارنا. ادھر مصطفیٰ فرما رہے تھے شہزادے عکاشہ کا راستہ مت روکو, عکاشہ کو قریب آنے دو. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے عکاشہ نے ہاتھ میں کوڑا لیا ہے, لینے کے بعد مصطفیٰ کے قریب چلے تھے. جیسے مصطفیٰ کے قریب پہنچے تھے سرکار ارشاد فرماتے تھے عکاشہ اپنا بدلہ پورا کر لو, عکاشہ اپنا حق لے لو. عکاشہ کہتے سرکار ایسے کوڑا نہیں مارنا ہے. مصطفیٰ فرماتے ہیں عکاشہ کیسے کوڑا مارنا ہے. عکاشہ کہتے سرکار جب آپ کا کوڑا لگا تھا میرے جسم کا کوئی کپڑا نہیں تھا, سرکار اپنی قمیص اتاریے. اللہ اکبر. صحابہ نے اتنا سنا, صحابہ کی چیخ نکلی ہے, رونا شروع کیا ہے اور رو کر کہتے عکاشہ تو مصطفیٰ کے کرتے کو ڈالنے کی بات کر رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں وہ صحابہ یہ عکاشہ کا حق ہے, جب تک عکاشہ اپنا حق پورا نہیں کرتا محمد کو سکون نہیں ملے گا. اللہ اکبر. میرے نبی نے اپنی قمیص کو اتارا ہے, جیسے قمیص کو اتارا ادھر عکاشہ نے اپنے کوڑے کو پھینکا اور پھینکنے کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کے دونوں کاندھوں کے درمیان جو مہر نبوت بنی ہوئی تھی عکاشہ نے کوڑا پھینکا, مصطفیٰ کے جسم سے چپٹ گئے اور چپٹنے کے بعد مہر نبوت کو چھوڑنے لگے. مصطفیٰ فرماتے ہیں عکاشہ بدلہ نہیں لینا. عکاشہ کہتے سرکار میری کیا حیثیت میں آپ سے بدلہ لوں. مصطفیٰ فرماتے ہیں عکاشہ یہ بدلے کی بات کیوں کی. عکاشہ کرتے سرکار آپ نے فرمایا تھا ارے جس کا جسم مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو جائے اسے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی.